صوبائی نہیں پتا کہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہنا ضروری نہیں ہے میرا کہ میں نے ان کو پوچھا یا نہیں پوچھا. اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. مگر کیا میں نے ذمہ داری سے، اور میرے صدر جو ہیں پارٹی کے سندھ کے، وہ اسٹیج پہ موجود تھے. تاج حیدر صاحب اس وقت وہ ایک فیونرل میں جانا تھا، اس لیے میرے تقریر سے پہلے چلے گئے تھے. میں نے جو بھی کیا ذمہ داری میں اس کی لیتا ہوں، اور میں ہوا میں تیر مارنے والا نہیں ہوں. میں نے ظاہر ہے اپنی پارٹی سے بات کی ہوگی اور پارٹی کو کانفیڈنس میں نے لیا ہوگا، اور جو اس میں میجورٹی جو لوگ ہیں وہ میں کہتا ہوں 95% لوگ جو اس میں انوالوڈ ہیں امن کمیٹی میں، وہ واقعی امن کے خواہش رکھتے ہیں اور وہ امن کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہ ہارڈ کور. مختصر بتا دیجئے، اس سے پہلے میں پٹیل صاحب کی بھی جانب جاؤں، یہ مرزا صاحب کے گورنر کا کیا کہنا تھا؟ کیا انہوں نے آپ کی بات کو تسلیم کیا، اسے قبول کیا جب آپ نے کہا کہ میں ان کو سیاسی فولڈ میں لانے والا ہوں؟ انہوں نے کہا بہت اچھا، ویری گڈ. اچھا، پھر میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہی رہے. دیٹ واز انف. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ کیا بات ہے حیدر عباس رضوی صاحب؟ گورنر صاحب یہ مان تو جاتے ہیں، مگر پھر آپ لوگوں نے اتنا بڑا ایک سنجیدہ سٹیپ لیا ہے کہ آپ علیحدہ ہونے کی باتیں کر رہے ہیں جب سے آپ کو پہلے پتا تھا. میں 2 سوالوں کے جواب دوں گا. اب اس میں پہلی بات تو یہ، ڈاکٹر صاحب میرے بڑے مہربان ہیں، میں اپنی کانسٹیٹیونسی کو بہت بہتر جانتا ہوں. ڈالمیا کا جو مسئلہ ہے کہ وہاں پر 2 بنیادی طور پر گروپ، ایک غفار ذکری گروپ ہے اور ایک یہ امن کمیٹی ہے. وہاں پر صرف چینج آف فیسز ہوا ہے. غفار ذکری گروپ جو ہے وہ امن کمیٹی اور ان کی بہت پرانی رائیولری ہے، اور وہاں پر ہوا یہ ہے کہ غفار ذکری گروپ کا صفایا کر کے وہ علاقہ ہینڈ اوور کیا گیا ہے امن کمیٹی کے، اور اب امن کمیٹی جو ہے وہ وہاں سے امن کمیٹی کے لوگ جو ہے وہ سارے اس علاقے سے بھتے وصول کر رہے ہیں. یہ ہے پہلی بات. دوسری بات، جو لیاری میں کچھیوں کا اور جو جھگڑا ہے بلوچوں کے ساتھ، اس میں زبردستی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ امن کمیٹی کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ امن کمیٹی کی جانب سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ کچھیوں کے مارے گئے ہیں. اس صورتحال میں سچویشن وہاں پر خراب ہے، اور وہ ایک پولیٹیکل ایشو نہیں ہے بلکہ وہ ایک کرمنل ایشو ہے جس کو پولیٹیکل فولڈ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ پرابلمیٹک ہے کراچی کے لیے. اچھا، میں آپ کی جانب آؤں گی. پٹیل صاحب، آپ بھی یہ گفتگو سن رہے ہیں. اگین عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا کہ جب اسمبلیوں میں بیٹھ کے ہمارے مسائل کے حل کی طرف کام کرنا چاہیے تو واک آؤٹس بھی ہوتے ہیں. بیک گراؤنڈ میں آپ بیٹھ کے جس طرح کہہ رہے ہیں ابھی مرزا صاحب کہ انہوں نے گورنر کو پوری بات بتا دی تھی، انہوں نے تسلیم کیا تھا، شاباش بھی کہی تھی. کیا واپس ہم کل دیکھیں گے کہ پھر ایم کیو ایم کا وقت ملنے جائے گا، صدر صاحب ان کو کنٹرول بھی کر لیں گے، سب کچھ صحیح ہو جائے گا؟ شکریہ مہر. دیکھیں، میں پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کل میں بھی وہاں تھا جب ڈاکٹر صاحب نے یہ اعلان کیا، تو مجھے تو ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ چلے ہم نے کہیں متحدہ کا کوئی نام لیا ہو یا اس پر کوئی بات کی ہو ڈاکٹر صاحب نے، تو ٹھیک ہے، وجہ ہے ان کی ناراضگی، لیکن وہ بات جس کا فسانے میں کہیں ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. اب ہم اپنی تنظیم نو کیسے کریں گے؟ ہم اپنا کون سا ونگ رکھیں گے، کون سا نہیں رکھیں گے؟ ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ اپنا لیبر ونگ ختم کر دیں، آپ اپنی جو ہے وہ پیرامیڈک ختم کر دیں. ہم اپنا ونگ بڑھائیں یا گھٹائیں، ہم اپنی ذیلی تنظیمیں بڑھائیں یا گھٹائیں، یہ بات تو پیپلز پارٹی کا انٹرنل مسئلہ ہے ایک. تو جب پیپلز پارٹی کے ایک اندرونی مسئلے پہ ہمارے دوستوں کا اس قدر شدید رد عمل میری سمجھ سے باہر ہے، اور ان کا تو کوئی ذکر نہیں تھا وہاں پر، تو اب ہم اپنی تنظیم سازی بھی ان سے پوچھ کر کریں گے. یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا پٹیل صاحب کہ ایم کیو ایم کے خلاف بول کے یا پیپلز امن کمیٹی کی حمایت میں بول کے آپ اپنا ووٹ بینک بھی مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر سے ان کو اختلاف وہ بہتری بتائیں گے کہ ہمارا جہاں ووٹ بینک ہے وہ نہ کسی کے خلاف بولنے سے بڑھتا ہے، نہ کسی کے حق میں بولنے سے گھٹتا ہے. جو پیپلز پارٹی کا 70s سے جو مینڈیٹ لیاری، ملیر اور کماڑی میں تھا وہ آج بھی ہے. وہ ہم کسی کے خلاف بولے یا کسی کے حق میں، وہ اپنی جگہ ہے، اس کا اس سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری ایک بات میرے عزیز ترین دوست نے کی کہ لیاری میں کچھی بلوچ جھگڑا ہے، تو یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے. کچھی بلوچ کبھی جھگڑا لیاری میں نہیں رہا. وہاں پر اگر کچھ گروپس آپس میں لڑ بھی پڑتے ہیں تو پچھلے دنوں دونوں گروپس نے پیپلز پارٹی کے پرچم تلے ایک بہت بڑا جلسہ کر کے جیے بھٹو کے نعرے لگا کر واضح اور علل اعلان یہ کہا کہ ہم سب آپس میں بھائی ہیں، اور روزانہ چپکلیشیں کہیں نہ کہیں ہر شہر میں ہر جگہ ہوتی ہیں. اور تیسری بات یہ کہ مسلسل ایک بات کی جا رہی ہے کہ جی پیپلز امن کمیٹی کے لوگ بتا لیتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں مہر
کہ پوری کراچی میں تقریباً ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی بھتہ لیتا ہے. اب اگر پوری کراچی سے پیپلز امن کمیٹی والے بھتہ لے رہے ہیں تو وہ کراچی کی کیا سب سے بڑی طاقت ہے؟ وہ اتنی تعداد میں ہے کہ پوری کراچی سے وہی بھتہ لے رہے ہیں. چلیں آپ تسلیم کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ہر کوئی بھتہ ضرور لے رہا ہے. ذوالفقار مرزا صاحب یہ بھی بات آپ کے انڈر آتی ہے ڈائریکٹلی. آپ اگین جو میں نے یہ بات کہی لیاری اور منیر کے لیے آپ کی پیپلز پارٹی کی کیا خدمت رہی ہے اس حکومت میں وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. آپ کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کوئی کارروائی ہو، نوٹس دیا جائے آپ سے وزارت لے لی جائے، کیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے؟ میری وزارت لینے سے اگر یہ معاملات حل ہوں گے تو میں 100 دفعہ یہ وزارتیں قربان کرنے نہیں وہ تو صحیح ہے، آپ یہ بارہا کہہ چکے ہیں. اعتزاز احسن کا کیس لے لیں ہم لوگ اسرار شاہ دیکھیں، صفدر عباسی دیکھیں، ناہید خان دیکھیں، نوٹسز بھی دیے گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جس ڈگر پہ معاملات آ کے ٹھہر گئے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، کیا کچھ ہونا چاہیے آپ کے خلاف اپنی زبانی؟ جس دن میری پارٹی لیڈرشپ نے سمجھا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں یا میں نالائق ہوں تو مجھے بھی نوٹس دے کے مجھے بھی نکالا جا سکتا ہے اور مجھے بھی چلتا کیا جا سکتا ہے. وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لوگ آتے جاتے ہیں لیکن انسٹیٹیوشنز چلنے چاہیے اور ان کو تباہ کرنے سے بچانا چاہیے. تو ایسی کوئی بات نہیں. جو مجھے سمجھ آئی ہے ہمارے دوستوں کو، ہمارے مہربانوں کو اور ہمارے ساتھیوں کو جو کہ بات گزری ہے اس میں، وہ سارا یہ ہے کہ امن کمیٹی کو یہ کنیکٹ کر رہے ہیں سارے شیر شاہ کے واقعے سے. جہاں تک شیر شاہ کا سانحہ کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم نے وہ لوگ پکڑے جو نہیں پکڑے جا رہے تھے، ان کو کسی طرح بھی پریشرائز کر کے سرنڈر کرنے پہ مجبور کیا. انہوں نے سرنڈر کیا، کورٹوں میں وہ حاضر ہوئے، ان کو کورٹوں میں ہم نے پیش کیا. وٹنسز لانا ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے اپنے نام لکھائے کہ جی ہم نے دیکھا، ہم نے پہچانا، ہمیں شناختی کارڈ نمبر بھی پتا ہے، ہم کو ٹیلی فون نمبر بھی اس کا پتا ہے، اس کی ولدیت بھی پتا ہے. تو وہ آ کے آئیڈینٹیفائی کریں کورٹ میں. کورٹ میں تو ڈاکٹر ذوالفقار کی آئیڈینٹیفیکیشن پر ڈاکٹر ذوالفقار کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے نا انسپریشن امیر مرتضیٰ سے لیتے ہیں. ذوالفقار جیسی تنظیم آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں؟ میر مرتضیٰ صاحب شہید کے لیے مجھے بہت عزت ہے اور وہ ہمارے لیڈر کے بیٹے تھے، شہید محترمہ کے بھائی ہیں، ہمارے بھائی تھے. لیکن انسپریشن اگر میں لیتا تو ان کے خلاف میں الیکشن جیت کے نہیں آتا. میں نے الیکشن ان کے خلاف کیا تھا 93 میں ایم این اے الیکٹ میر مرتضیٰ کو الیکشن میں ڈیفیٹ کر کے آیا تھا. تو انسپریشن میں شہید بھٹو سے اور شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو سے لیتا ہوں، اس لیے میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا ذوالفقار مرزا صاحب. حیدر عباس رضوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، کل آپ کے وفد کی ملاقات بھی ہے صدر سے بھی، وزیر اعظم سے بھی، کیا مطالبہ ہوگا آپ کا؟ ہٹایا جائے ذوالفقار مرزا صاحب کو؟ دیکھیے ذوالفقار مرزا صاحب کے ہٹانے کی، ان کو سبکدوش کرنے کی یا ان کو برطرف کرنے کی ہم نے کبھی کوئی بات نہیں کی. اور خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جب ہمارے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہی کہ میں کولیشن کا بڑا ہوں اور یہ معاملات مجھ پہ چھوڑے جائیں. مگر یہ امن کمیٹی کی بات اگر اتنی ہی سادہ ہوتی جتنا میرے بھائی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا یا قادر جو میرا بھائی ہے وہ کہہ رہا ہے، یہ بات اتنی سادہ ہے نہیں. اگر کراچی میں سروے کیا جائے اور پوری کراچی کا سروے کیا جائے تو بہت آسانی سے جو ایف آئی آرز ہیں ان تھانوں میں جو مختلف ادوار میں وہاں پر کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ امن کمیٹی کس نے فارم کی تھی؟ امن کمیٹی بنائی تھی رحمان ڈکیت نے، اور رحمان ڈکیت کو مارا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہی پولیس نے. اور یہ تو خیر ان کے حق میں بھی جاتی ہے نا بات، وہ کہتے ہیں جب ہم نے خود مارا گیا. تو اگر اس چیز کو مجھے بس دو ٹوک یہ بتا دیجئے کہ کیا کہا یہ جا رہا ہے کہ ہونا کچھ نہیں ہے، شور شرابہ ہوا ہے، کل آپ نے بڑوں سے ملنا ہے جا کے، ان نے پھر آپ کو چپ کرا دینا ہے اور ذوالفقار مرزا صاحب نے اپنی پوزیشن پہ قائم رہنا ہے، ہونا کچھ نہیں ہے. مطالبہ کیا ہے آپ کا یہ بتا دیجئے، خبر دیجئے. نہیں دیکھیے آپ بالکل اس بات کو جو اس پورے سچویشن میں جو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب اور ان کے حوالے سے بیانات اور یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں جو ایم کیو ایم کا صبر تحمل برداشت کا جو لیول ہے اس میں آپ یہ کہنے میں یقیناً حق بجانب ہیں، کیونکہ ہم نے واقعی بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم سچویشن کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے. مگر یہ جو ایریٹنٹس آتے ہیں اور خاص طور پر سانحہ شیرشاہ کے حوالے سے جو ڈاکٹر ذوالفقار نے بات کی ہے، آج بھی سانحہ شیرشاہ میں آپ اپنے انڈیپینڈنٹ کرسپونڈنٹس کو شیرشاہ مارکیٹ میں بھیج دیں، وہاں جو خوف و ہراس کی صورتحال ہے وہاں آج بھی
یہی تمام لوگ ان دکانداروں سے جو زندہ بچے ہیں، 60,000 دکانیں ہیں، 60,000 دکانوں سے روزانہ 100 روپے فی دکان کے حوالے سے 7 لاکھ روپے کا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا حیدرآباد رضی صاحب، عبدالقادر پٹیل صاحب اور ذوالفقار مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور آپ کو مزید بتائیں گے ایک نئے فارمولے کی جس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔